بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میرا خلوص، میری دعائیں اور میری نیک تمنائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ سب کو ایمان کی سلامتی اور خوشیوں والی زندگی دے، آمین۔ ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک پڑھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے ساتھی کے ساتھ ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا اگر پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں کیا اور مسلمان ہی مر گیا تو اللہ پاک جنت میں مسلمان مرد اور عورت کا آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو نکاح نہیں کیا لیکن جنت میں تو ہونا ہی ہے، مگر جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے دکھا دے کہ میری بیوی جنت میں کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، مگر تیسری رات اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیس کی رہنے والی، حبشہ کی رہنے والی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں، میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا۔ آنکھ کھلی تو حضرت کی تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ نوافل پڑھے اور نماز فجر با جماعت ادا کی، پھر سواری پر سوار ہوئے اور بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا ہی پرجوش استقبال کیا اور پوچھنے لگے کہ حضرت آپ بنا بتائے یہاں آئے، خیریت تو ہے؟ تو آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنی دور سے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا کیوں، کیا ان سے کوئی نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا پتھر کیوں مارتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا حضور وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، اگر کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگ جاتی ہے، اگر کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ روز کے پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی ہماری بکریاں لے کر جنگل کی طرف گئی ہے، آپ آرام فرما لیں، وہ عصر کے بعد تک آ جائے گی، پھر آپ اس سے مل لینا۔ حضرت نے کہا بہت دیر ہو جائے گی، وہ کس طرف کو گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جنگل کی طرف نہ جائیں، جنگل بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہے۔ حضرت نے کہا بتاؤ وہ کس راستے سے گئی ہے؟ لوگوں نے بتا دیا۔ حضرت نے کہا میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ جنگل واقعی بہت بھیانک اور خوفناک تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی جانور کھڑا ہوا ملا۔ آپ فرماتے ہیں اس عورت کی شان پر قربان جاؤں کہ وہ کس دلیری سے بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے ابھی تک اس کی بکریوں کو کھایا کیوں نہیں؟ اتنے درندے ہیں، اگر سارے بھی مل کر حملہ کر دیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اکیلی عورت بیچاری کس کس کو روکے گی؟ خیر جب میں لوگوں کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا تو دو ایسے منظر دیکھے کہ میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ پہلا منظر تو یہ تھا کہ میمونہ ولید وہاں بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بکریاں چرانا تو ایک بہانہ تھا دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن وہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ اور دوسرا منظر سب سے زیادہ حیران کر دینے والا تھا کہ میمونہ ولید تو نماز پڑھ رہی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں نے تو ایک جگہ کبھی رکا ہی نہیں، کبھی کوئی ادھر جاتی ہے کبھی کوئی ادھر جاتی ہے، ایک جگہ آرام سے نہیں ٹک سکتی۔ جب آپ نے دیکھا تو شیر بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چر رہی ہیں اور شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔
اگر کوئی بکری جھنڈ سے ادھر ادھر شرارت کرتی ہے تو شیر اسے پکڑ کر واپس جھنڈ میں لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ میں حیران پریشان کھڑا ہوا یہ عجیب و غریب نظارہ دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ کیسے ہو گیا؟ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ چاہے انسان ہو یا جانور، فطرت نہیں بدلا کرتے۔ میں حیران کھڑا ہوا یہ عجیب نظارہ دیکھ رہا تھا۔ میمونہ نے نماز ختم کی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا اور آپ یہاں کیوں آ گئے؟ آپ حیران ہو گئے کہ میمونہ سے اس سے پہلے تو کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی، پھر اسے میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ آخر آپ نے میمونہ سے پوچھا کہ آج سے پہلے ہم کبھی نہیں ملے، تو آپ میرے نام اور میرے بارے میں کیسے جانتی ہیں؟ تو میمونہ ولید بولی کہ جس اللہ نے آپ کو میرے بارے میں خواب میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے خواب میں آپ کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ آپ ابھی بھی شیروں اور بکریوں کو ساتھ دیکھ کر حیران تھے۔ آپ نے حضرت میمونہ سے پوچھ لیا کہ مجھے یہ تو بتائیں کہ ان شیروں اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ یہ تو ان کی خوراک ہیں، اگر شیر بکری کے ساتھ دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی ہے، تب سے میری بکریوں نے بھی شیروں کے ساتھ اور شیروں نے بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ بھی اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ کتنے دن گزر گئے، ہم کتنی بار اللہ کے آگے جھکے ہیں، ذرا یاد کیجئے۔ لیکن پھر بھی وہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اور سب کچھ دکھا بھی رہا ہے۔ ہمارے اعمال دیکھیں، روزمرہ زندگی میں ہمارے کام دیکھیں، ہم کون کون سے گناہ نہیں کرتے، لیکن ہمارا اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا کر ہمیں رزق بھی دیتا ہے، معاشرے میں ہماری عزت بھی ہے، لوگ ہمارا احترام بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال کے مطابق اللہ ہمیں دنیا میں رزق دیتا تو ذرا سوچیں کہ ہمارا کیا حشر ہوتا، ہمارا کیا حال ہوتا، ہماری کیا عزت ہوتی، کیا وقار ہوتا۔ لیکن میں قربان جاؤں اس ذات عظیم پر جس نے کبھی بھی ہمارے گناہوں اور بدکاریوں کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اور نہ ہی اس گناہوں کے مطابق ہمیں کوئی ایسا معاملہ کیا کہ جس سے ہمیں ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ دوستو، اللہ پاک سے صلح کر لیجئے، آپ کی زندگی کے تمام کام سنور جائیں گے، زندگی کے تمام مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے محمد اظہر رفیق کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے اور خوشیاں بکھیرتے رہیے۔